میں کہتا ہوں کہ داجی جو فیصلہ کر چکے ہیں اسے ہر حال میں پورا ہونا چاہیے. وہ فیصلہ نہیں، ایک تجویز تھی خان لالا، اور میں نے اسے پہلے ہی دن رد کر دیا. تم کون ہوتی ہو اسے رد کرنے والی؟ میں نے اپنے بھائی شاہ زمان سے مجھ سے اس سلسلے میں انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. میں کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کافی ہے اس خاندان کے لیے، سمجھی؟ تمہیں شاید پیتا ہے ملاقات ایک بہانہ بن گیا. یہ بڑا اچھا ہے تو نے پروگرام ملاقات نام دیتا ہے. جی او مرزا صاحب دا شعر منو یاد آ گیا ہے جی جی کہ سیکھے ہیں میں رخوں کے لیے ہم مصبری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. تمہیں شاید معلوم نہیں بیٹا کہ میں نے کتنی مشکل سے اس علاقے پہ اپنی گرفت مضبوط کی ہے، اور اب یہ ذمہ داری تمہیں سنبھالنا پڑے گی. کچھ ذہن کے پردے میں چھپا لیتا ہے فنکار، تصویر کا ہر نقش ہویدا نہیں کرتا. جو جی رہے ہیں انہی کے لیے ہر ایک غم ہے، زہے نصیب کے پھولوں کی زندگی کم ہے. فنکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم پھول ہیں، اوروں کے لیے لائے ہیں خوشبو، اپنے لیے لے دے کے بس ایک داغ ملا ہے. فنکار جو اپنی مزریز، جو اپنی مشکلات، اپنے مصائب کو بھلا کر اپنے لوگوں کو خوشیاں تقسیم کرتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، وہ فنکار جب ہمیں رولانے پہ آتے ہیں تو اس طرح کے وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں کہ ہمیں بہت زیادہ سکھی رکھنے والے بہت زیادہ دکھی کر دیتے ہیں. عبدالودود منظر جو کہ ایک ماہر تعلیم بھی تھے اور ایک بہت بڑے ٹیلی ویژن کے فنکار تھے، ریڈیو کے بہت عمدہ براڈ کاسٹر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیج کی دنیا اور فلم کی دنیا کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، جانا پہچانا نام. انہوں نے آغاز یقیناً سٹیج سے کیا تھا، اور صرف سٹیج سے انہوں نے خود آغاز نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بات میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گا آج کہ وہ خود تو فنکار تھے ہی، مگر انہوں نے بہت سے فنکار پروڈیوس کیے. اور حوالہ اس کے یہ بنتا ہے کہ جس وقت تو گورنمنٹ کالج نوشہرہ یا گورنمنٹ کالج پشاور میں تھے تو وہاں کی جو ڈرامیٹک سوسائٹیز تھی جس کو انہوں نے قیام کیا اور جس کے تحت بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑے ڈرامے سٹیج کیے، تو آج وہ سارے فنکار جو ان کے ساتھ ان ڈراموں میں کام کر رہے تھے، یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ سارے فنکار جو ان کو تربیت یافتہ تھے آج اسی شوبز کی دنیا میں بہت بڑے نام ہیں. پشاور کے بے شمار فنکاروں نے کسی نہ کسی طرح اپنا نام پیدا کیا اور فن کی دنیا میں بڑا مقام حاصل کیا. انہی میں سے ایک ہمارے عبدالودود صاحب منظر صاحب، جنہوں نے بے انتہا محنت کری. بذات خود ایک لٹریچر کے آدمی تھے، پروفیسر، اردو پڑھاتے تھے گورنمنٹ کالج پشاور میں. ایک دفعہ میری ان کی ملاقات ہوئی جس وقت مجاہد بن سید پشاور کے جنرل مینیجر تھے، تو یہ مجھے راہوں میں چلتے دکھائی دیے. ظاہر ریکگنائز فیس تھا، پہچانا ہوا فیس تھا، اور ایک اچھا آرٹسٹ، ہر بندے کا دل چاہتا ہے کچھ آرٹسٹ سے بات کرے. تو پھر دعا سلام ہوئی، وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے جلالی صاحب کبھی موقع ملا تو آپ کے ساتھ بھی کام کرنا ہے. ارے میں نے کہا دل و جان سے بھائی، ہم آپ کو نہیں ہے تو ہم موقع تلاش کریں گے. پھر مجاہد بن سید صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ بہت ذہین اور نہایت ہی سنجیدہ قسم کے آرٹسٹ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ ان فنکاروں میں سے ہیں جو اپنا رول اسکرپٹ رائٹر سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا رول، کیوں ہے. ایون ڈائریکٹر سے بھی باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں لائک اے پروفیشنل آرٹسٹ
تو یہ ان کی بڑی خوبی تھی. اور جتنے بھی اہم ایسے فادرلی ٹائپ کے رول ہوں، پروفیسرز کے ہوں، جس میں ایک ڈگنیٹی واقع ہو، وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے انجام دیے. عبد الودود منظر صاحب کا اور میرا ساتھ 57 سے ہے. 57 میں جب میں ایڈورڈز کالج میں گیا تو وہ مجھ سے غالباً 1 سال سینئر تھے. ریڈیو پاکستان پشاور میں بچپن سے کام کرتا تھا 52 سے. تو عبد الودود منظر صاحب بھی ریڈیو آرٹسٹ تھے. اور پھر جب میں نے پہلا میرا جو بڑا پروگرام تھا، یعنی جنرل پروگرام، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آپ بچپن کے بعد ہیرو بنتے ہیں ریڈیو کے لیے، تو وہ میرا 57 میں یا 6 میں ایک پلے تھا، ایک ناول تھی سیلس مارنر، اس کا ایڈاپٹیشن تھی. تو وہ پلے میں نے اور منظر صاحب نے کیا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے، میں مسجد محبت خواہ کے ساتھ رہتا تھا اندر شہر میں، وہیں اوپر یہ رہا کرتے تھے اسی محلے میں. تو میں ان کے گھر گیا اور ہم نے وہ، یعنی میرا پہلا ریڈیو کا پلے بڑے لوگوں کے ساتھ، وہ ایک چھوٹا سا ریڈیو تھا ان کے پاس، اس پر ہم نے خوبصورت سی ایک جھالر لگائی اور گلاب کے پھول انہوں نے لگائے اور ایک اگربتی بھی جلائی. اور پھر وہ پروگرام ہم نے سنا اور بڑا ہی وہ سرور مجھے ابھی تک یاد ہے. پھر ہم نے ایک دوسرے کی تعریف بھی بہت کی. منظر صاحب نہ صرف ایک استاد تھے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صداکاری اور اداکاری کا ایک انسٹیٹیوشن تھے. اب ہم میں نہیں رہے. مجھے یاد ہے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی، جب میں ٹرانزسٹر کان سے لگا کے رات کے 9 بجے ریڈیو پاکستان پشاور سے جو ڈرامہ ہوتا تھا وہ سنا کرتا تھا. اور ان کی آواز، ان کا تلفظ اور ان کی ادائیگی، اس سے میں اتنا انسپائر ہوتا تھا کہ مجھے، اگر دیکھا جائے، اداکاری کا شوق تو تھا، لیکن ایک سمت مقرر کی منظر صاحب نے میری، کہ اس طرح سے بولا جاتا ہے، اس طرح سے ادائیگی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فن اداکاری ہے اس کا ایک بہت ہی مضبوط اور بہت پر اثر جو ستون ہے وہ آڈیوگرافی ہے، صداکاری ہے. منظر صاحب چیمپئن تھے. پروفیسر ودود منظر انہی لوگوں میں سے ایک ہستی ہیں، ایک شخصیت ہیں جن کے جانے کے بعد جب میں ان کی پچھلی باتیں سوچتا ہوں، یاد کرتا ہوں، تو بے ساختہ ایک حسن کا احساس میرے اندر جاگتا ہے، ایک بشاشت جاگتی ہے، ایک نیا پن سا نظر آتا ہے ان ساری باتوں کے اندر. آج اتنے 30 35 40 سال پہلے میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، آج تک وہ کیفیت ہے. دھیمے دھیمے لہجوں میں باتیں کرنے والے، محبت کی باتیں کرنے والے، عجیب حسن پرست شخص تھا وہ جب بھی بیٹھتا تھا، مطلب بارش ہوئی ہے تو کہ لے یار شاید میں آئیے، یہ دیکھیے یہ جو دھنک ہے اس کے رنگ کیسے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرنی، پھولوں کے رنگوں کے اوپر گفتگو کرنی، لہجوں کے اتار چڑھاؤ پہ بات کرنی. پروفیسر عبد الودود منظر صاحب نہ صرف ایک پروفیسر تھے بلکہ ایک اچھے اداکار، اچھے صداکار بھی تھے. پروفیسر وہ ایم اے اردو اور ایم اے انگلش میں تھے. انہوں نے جب بھی اداکاری کی، ناظرین کو محو حیرت میں ڈال دیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے انسان بھی تھے. ایک شعر اس وقت میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے، بوند کی وسعت نہیں دعوائے دریا دلی، بن نہ پائے آدمی فنکار کہلاتے ہیں لوگ. ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی کہ آپ کے جو سینئر لوگ ہیں، جو لیجنڈ ہیں،
ان سے کچھ نہ کچھ آپ بھی سیکھیں اور یہ سیکھنے کا عمل جاری